کی ماں کے پاس، ان سے اجازت لو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، صدیق اکبر کے بازو مجھے قبر کی جگہ ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے ملا ہے، اگر تم ڈر جاؤ گے کسی کے مارنے سے، اگر تم خوف کھا جاؤ گے کسی کے بولنے سے، یاد رکھو ڈر اور خوف تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں، اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی۔ اگر یہاں پر کوئی بیٹھنے والا کانگریس پارٹی کا ہے یا پھر کوئی جنتا دل کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے، تو میں تم کو اپنے بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پارٹیوں میں، یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تمہاری عزت صرف اتنی ہے کہ تم الیکشن کے وقت ان کے لیے ووٹ ڈالو۔ آج جب ظلم ہو رہا ہے کوئی منہ نہیں کھولتا، کوئی منہ نہیں کھولتا ہے۔ یہ باضابطہ مسلمانوں کو انویزیبل کرتی ہیں کہ مسلمان اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی کو کہ آپ نے 8 سال میں، تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے 8 سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ اب سیکولر پارٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈرتی ہے۔ مگر یاد رکھو، کیا تم کو سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارہ لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے؟ تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہے نا، ارے کوئی نہیں ہے تمہارا، یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا، لڑتا رہوں گا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت اسد الدین اویسی کو آئے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری اہمیت کب ہوگی؟ جب تم ایک سیاسی طاقت بنو گے۔ کیسی طاقت بنو گے؟ جب تم ووٹ لو گے۔ تم تو ایک ATM کی مشین بن چکے، کانگریس کے لیے، JDS کے لیے، BJP کے لیے، یہ ڈرا کر تم کو ووٹ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ اگر اسد الدین اویسی ٹھیک نہیں ہے تو تم قابل بنو، تم نیک بنو، تم لیڈر بنو، میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں۔ مگر یاد رکھو میری اس بات کو، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، بلقیس بانو کو تم کیا جواب دو گے؟ کیا بلقیس بانو تمہاری بیٹی نہیں ہے جس کی عصمت ریزی 11 لوگ کرتے ہیں؟ 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے مار دیتے ہیں اور اس کے قاتلوں کو BJP چھوڑ دیتی ہے تو کوئی سیکولر پارٹی اس کی مذمت کرنے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک امبیڈکر کا ملک ہے، یہ ملک جوہر برادران کا ہے، یہ ملک گاندھی کا ہے، یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، اس وقت نہ RSS تھی نہ بھاجپا تھی۔ یہ سب کے سب تو بعد میں آئے، مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی سے ہوا، محمود الحسن کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی، حسین احمد مدنی کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی۔ اس ملک کو آزادی صرف یہ 1925 کے بعد جو لوگ آئے نہیں، جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے، جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے۔
تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو، اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، سیاسی طاقت بنو، دلتوں کو اپنے ساتھ لو۔ ہمارے سیکولر بھائی ہندو آج بھی اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو، اب تو حلال گوشت پہ بات ہو۔